بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے بغداد کی ایک فحاشہ عورت کا واقعہ۔ تو عرض کچھ یوں ہوا ہے، کچھ لڑکیاں اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتے ہوئے مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں، تو ان کے ساتھیوں نے ان کو بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور یہ کسی ناچ گانے کی محفل میں جا رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سے مذہب کے ماننے والی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام کی ماننے والی ہے اور یہ مسلمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مانا یہ بد کردار اور فاحشہ ہیں، لیکن اسلام کے ماننے والی ہیں، تو گویا یہ ہماری بہنیں ہوئیں، تو ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے فرمایا کہ ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، بلکہ ان پر جو نصیحت کرتا ہے الٹا وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا تو پھر کیا ہوا، میں تو ان کو نصیحت کر کے رہوں گا کیونکہ یہ میرا مذہبی فریضہ ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو اگر آپ ان کے پاس گئے اور نصیحت کی تو وہ آپ کو بدنام کر دیں گے اور آپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں تو اپنا فریضہ انجام دینے لازمی جاؤں گا اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بے شک عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ آپ تبلیغ کا عزم لیے ان لڑکیوں کے گھروں کی طرف چل دیے۔ آپ نے درویشی کا لباس زیب تن کیا اور اکیلے ہی نائکا کی حویلی کی طرف چل دیے اور آواز لگائی کہ اے اللہ والیو، دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ تو اندر سے 3-4 لڑکیاں باہر آئیں اور وہ سمجھی کہ آپ کوئی چیز مانگنے آئے ہیں، تو انہوں نے کچھ پیسے لا کر آپ کے ہاتھ میں تھما دیے، لیکن آپ نے ان لڑکیوں سے اندر جانے کا اصرار کیا اور آپ اندر چلے گئے۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع روشن ہیں اور طوائفیں ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں اور ہر طرف سے رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ طوائفوں کی گھنگرو کی چھنکار سے ہر طرف عجیب سا سما بدھا ہوا ہے۔ جب نائکا کی نظر آپ پر پڑی تو اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس پر ہیبت طاری ہو گئی کہ اس کے سامنے شاہ اسماعیل کھڑے ہیں جو شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ نائکا اپنی سیٹ سے اٹھی اور آپ کے سامنے ایک ادبانہ لحاظ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ آپ کے سامنے بہت ہی ادب سے کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ہم سیاکاروں کے پاس آنے کی؟ آپ نے بلاوا دیا ہوتا ہم آپ کے پاس خود ہی آ جاتی۔ تو آپ نے کہا کہ بڑی بی، میری بات سنو، تم نے پوری عمر لوگوں کو رقص اور سرور کی محفلیں سنائی ہیں، آج ذرا ہمارے پاس بھی بیٹھو اور اللہ کا پیغام سنو۔ تو اس نے کہا کہ جی سنائیے، کیوں نہیں، ہم تو سننے کے لیے ہی بیٹھی ہیں۔ تو اس نے اپنی باقی طوائفوں سے بھی کہا کہ گھنگرو اور ڈھولک بند کر کے حضرت کا بیان بہت ہی مؤدبانہ انداز سے سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ تو آپ نے قرآن پاک نکال کر تلاوت شروع کر دی۔ آپ کی تلاوت بہت ہی اثر تھی اور اتنی پر اثر تھی کہ وہ سبھی طوائفیں بہت غور سے آپ کا بیان سن رہی تھیں۔ یہ بیان کوئی معمولی بیان نہیں تھا، بلکہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے نکلا ہوا بیان تھا جو کہ بہت زیادہ اثر رکھتا تھا۔ آپ نے جیسے ہی تلاوت ختم کی تو آپ نے اس کا ترجمہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس کا ترجمہ بیان کرنا شروع کیا تو ان ساری طوائفوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔
وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور وہ سبھی ہی وہاں پر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان بھی گناہ کر کے توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا انسان ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب اس کا بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اس کی طرف لوٹے اور وہ اس کی توبہ قبول کر لے اور اسے بالکل پاک صاف کر دے۔ تو ہمیشہ ہمیں غلط کاموں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والا انسان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اپنے توبہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ اسی دوران آپ کے بیان کی خبر پورے شہر کو ہو گئی اور پورا شہر آپ کا بیان سننے کے لیے امڑ آیا۔ پورے شہر میں ہر جگہ سر ہی سر نظر آنے لگے اور وہ آپ کا بیان سننے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ تو آپ نے ان ساری طوائفوں کو اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا اور کہا کہ سب باوضو ہو کر نماز پڑھے۔ تو پھر آپ نے اللہ کے ہاں عرض کیا کہ اے اللہ، یہ سب سجدے میں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کی توبہ قبول کر اور ان کو پاک صاف فرما دے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے لیے مشکل کچھ بھی نہیں، تو کن کہے گا اور فیکون ہو جائے گا۔ تو تیرے اوپر بے شک کسی کا زور بھی نہیں، تو بے شک گناہ کو مٹانے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بے شک میرے ہاتھ میں بس اتنا ہی تھا کہ میں ان کو گناہ سے بچنے کی تلقین کروں اور آگے توبہ قبول کرنے والا تو ہی ہے۔ تو جیسے ہی وہ طوائفیں سجدے سے اٹھی تو ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور ان پر ایک گناہ بھی نہیں تھا اور وہ گناہ سے بہت دور جا چکی تھی۔ تو چنانچہ آپ نے اس کے بعد نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کی اور اس کے بعد آپ نے نکاح کو عام کرنے کا کہا۔ تو چنانچہ ان میں سے جو طوائفیں بہت جوان تھیں انہوں نے تو نکاح کر لیے، اور جو طوائفیں تھوڑی زیادہ عمر کی تھی تو انہوں نے گھروں میں ہی مزدوری کرنے کو کہا۔ کہتے ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت عورت جس کا نام موتی تھا، اس کے سابقہ چاہنے والوں نے جب اس کو چکی پیستے ہوئے دیکھا تو اس کو کہنے لگے کہ اے موتی، تیرے پاس اتنی عیش و آرام کی زندگی تھی، ہر وقت تجھ پر زیور اور پیسہ نچھاور ہوتا تھا، تو کیا وہ زندگی اچھی ہے کہ یہاں پر جو یہ تو ہاتھ والی چکی پیس رہی ہے کہ یہ اچھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک وہ زندگی جس میں میرے اوپر پیسے اور زیور نچھاور ہوتے تھے وہ زندگی بالکل بھی اچھی نہیں تھی، بلکہ یہ والی زندگی جس میں میرے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں اور میں ان چھالوں کو پھوڑ کر پانی نکالتی ہوں، تو یہ زندگی بہت سکون والی زندگی ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک ولی کی نصیحت سے کتنی بدکار اور فحاشہ عورتیں بالکل نیک اور پرہیزگار ہو گئی۔ تو دوستو، اللہ ہمیں بھی توبہ کی تلقین کرے اور ہمیں بھی پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم بہت مشکل سے آپ کے لیے ٹاپک سرچ کر کے لاتے ہیں۔ آپ ہمارے ویڈیوز کو تو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ دوستو، آپ یہ ویڈیوز واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی مزید سبق آموز واقعے میں، تب تک اللہ حافظ۔